اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ حضرات محترم، اس ویڈیو کے پہلے حصے میں نے آپ کے سامنے سود کی حرمت اور سود کی تعریف کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھیں۔ اب اس حصے میں سودی نظام معیشت کے نقصانات کیا ہیں اس حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ تو اس کے معاشی نقصانات بھی ہیں، روحانی نقصانات بھی ہیں اور تمدنی نقصانات بھی ہیں۔ تو اس کے معاشی نقصانات یہ ہیں کہ سودی نظام معیشت میں امیر تر ہوتا ہے اور غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ چند لوگوں کا وہ دولت پر قبضہ رہتا ہے اور کچھ لوگ زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ان کے رہنے کے لیے ان کو چھت میسر نہیں ہوتی، پہننے کے لیے لباس میسر نہیں ہوتا، کھانے کے لیے وہ طعام ان کو میسر نہیں ہوتا، اور اسی طرح علاج معالجے کے لیے انہیں میڈیسن میسر نہیں ہوتی، اور کچھ کے پاس وہ اندھی دولت ہوتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو ایک آدمی سودی لین دین کرنے والا، وہ مجبور آدمی کی مجبوری کو نہیں دیکھتا۔ اس کے ذہن پر تو ایک ہی دھن سوار ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کی دولت میں اضافہ ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ روحانی نقصانات میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ سنگ دل بن جاتا ہے، خود غرض بن جاتا ہے اور شقی القلب بن جاتا ہے۔ اسے ہمدردی سے، رحم دلی سے، اثار اور قربانی سے، ان جیسی صفات سے انہیں کوئی سروکار اور کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بس اس کے ذہن میں ایک دھن سوار ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کی دولت میں اضافہ ہو جائے، اس کا مال بڑھ جائے، اس کے بینک بیلنس میں اضافہ ہو جائے۔ اور جب معاشرے کے اندر سودی نظام معیشت کے نتیجے میں دو طبقات پیدا ہوتے ہیں، امیر اور غریب کا فرق بڑھتا ہے، تو پھر معاشرے کے اندر تمدنی نقصان یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے۔ پھر امیر اور غریب کے درمیان نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، ان کے درمیان بغض پیدا ہوتا ہے، لڑائی اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر امیر غریب کا دشمن بن جاتا ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح یہ چاہتا ہے کہ اس سے دولت چھین لی جائے۔ پھر وہ اس کی ذات پر حملہ کرتا ہے، اس کی عزت اور آبرو پر حملہ کرتا ہے، اس کی وہ قتل و غارت گری بڑھ جاتی ہے، معاشرے کا امن و امان وہ خراب ہو جاتا ہے، فتنہ اور فساد معاشرے کے اندر پھیل جاتا ہے۔ تو اس لیے ان روحانی نقصانات اور معاشی نقصانات، تمدنی نقصانات کی وجہ سے اسلام نے سودی نظام معیشت سے ہمیں منع کیا ہے، اسلام کو منع کیا ہے۔ اور سودی نظام معیشت، اب ہمارا یہ جو ملک ہے، اس کا نظام وہ اسلامی نظام معیشت ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کا تقاضا بھی ہے، یہ عقل کا تقاضا بھی ہے، یہ دین کا تقاضا بھی ہے، اور یہ بانی پاکستان کے فرمودات کا تقاضا بھی ہے۔ کیونکہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے گورنر محمد علی جناح نے اسٹیٹ بینک کی افتتاح کے موقع پر یہ بات کہی تھی کہ اس وقت دنیا کو سودی نظام معیشت نے تباہ اور برباد کر دیا ہے، اور ہم یہاں پر اسلامی نظام معیشت رائج کریں گے اور سودی نظام معیشت کا ہم خاتمہ کریں گے۔ تو ان کے ارشادات کی روشنی کے اندر بھی اس بات کا یہ تقاضا ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام معیشت جاری ہونا چاہیے، ورنہ آج پاکستان میں جو ہماری غربت بڑھ رہی ہے، کچھ لوگ خط غربت سے وہ نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اس لیے کہ یہ نتیجہ ہے سودی نظام معیشت کا۔ اب ہم سالانہ تقریباً 12 ارب ڈالر یا 12,000 ارب ڈالر غالباً ہم وہ سودی نظامی معیشت میں ہم IMF کو واپس کر رہے ہیں، دوسرے تجارتی مراکز کو ہم واپس کر رہے ہیں۔ پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ
ہمیں عوام پر جو ہے وہ ٹیکس لگانے پڑتے ہیں۔ مثلا اس دفعہ جو ہمارا بجٹ پیش ہوا ہے وہ 72 خرب اور 63 کروڑ کا یہ بجٹ پیش ہوا، جس میں 49 خرب اور کئی کروڑ وہ نئے ٹیکس عوام پر لگائے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر بجلی مہنگی ہوتی ہے، گیس مہنگی ہوتی ہے، اور بنیادی اشیاء خرد و نوش وہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ سیمنٹ مہنگا ہو جاتا ہے، اور اس طرح معاشرے کے اندر مہنگائی پھر بڑھتی ہے۔ تو یہ مہنگائی کا بڑھنا یہ سودی نظام معیشت کا نتیجہ ہے اور اس کی خرابی ہے۔ اب یہ سودی نظام معیشت افراد کو اس طرح نچوڑ لیتا ہے کہ جس طرح کے جونک وہ خون کو پی جاتی ہے اور اس کو نچوڑ لیتی ہے۔ اب یہ جو ہم سودی نظام معیشت کے نتیجے میں ہم دوسرے ممالک کو جو قرض واپس کر رہے ہیں، یہ بہت زیادہ قرض ہم واپس کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں ہمارا تعلیمی بجٹ کیا ہے، ہماری صحت کا بجٹ کیا ہے، دفاعی بجٹ کیا ہے، تو ہمارا جو دفاعی بجٹ ہے وہ تقریباً 12 خرب کا ہے، اور ہمارا صحت کا بجٹ وہ 25 ارب اور 50 کروڑ کا ہے۔ اسی طرح جو ہے ہمارا تعلیمی بجٹ اس دفعہ جو پیش ہوا ہے وہ 83 ارب اور 36 کروڑ کا ہے۔ تو یہ جو بجٹ ہے یہ اس کی مثال تو اس طرح ہے کہ جس طرح کے اونٹ کے منہ میں زیرہ، اس قرض کے مقابلے میں کہ جو ہم دوسرے ممالک کو دے رہے ہیں۔ تو اس لیے جب تک یہ نظام معیشت یہاں پر رائج رہے گا اس وقت تک ہمارے معاشی حالات بہتر نہیں ہو سکتے ہیں، تو اس کو ختم کرنا وہ ضروری ہے۔ اب ہم یہ یہاں پر کہتے ہیں کہ یہاں یہ سودی نظام معیشت ہماری مجبوری ہے۔ یہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ سودی نظام معیشت جب تک نافذ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے بھی تو غیر سعودی نظام معیشت وہ جاری تھا، وہ چل رہا تھا۔ مدینہ کی ریاست کے اندر بھی تو غیر سودی نظام معیشت جاری اور ساری تھا۔ تو یہ کیسے ضروری ہے ہمارے لیے؟ یہ کوئی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس کے بغیر بھی وہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں، معاشرے زندہ رہ سکتے ہیں، افراد زندہ رہ سکتے ہیں۔ اور پھر وہ ممالک ترقی کر رہے ہیں جن ممالک میں سودی نظام معیشت نہیں ہے۔ اب بعض ممالک ایسے ہیں کہ جن کا نظام معیشت سودی نہیں ہے، مثال کے طور پر ترکی ہے یا ملیشیا ہے، تو وہاں سودی نظام معیشت نہیں ہے، تو ان پر کوئی قرض نہیں ہے، وہ IMF کے غلام نہیں ہیں، وہ امریکہ کے غلام نہیں ہیں، وہ دوسرے یورپی کنٹریز کے غلام نہیں ہیں، وہ آزاد ہیں، اپنی سیاسی طور پر آزاد ہیں، معاشی طور پر آزاد ہیں، اقتصادی طور پر آزاد ہیں، اور اسی طرح معاشرتی طور پر وہ آزاد ہیں، مذہبی طور پر اور اخلاقی طور پر وہ آزاد ہیں۔ تو اگر ہم دوسرے ممالک سے قرض لیں گے تو پھر ہم غلام بن جائیں گے، ہم سیاسی غلام بھی ہوں گے، معاشی غلام بھی ہوں گے، اور اس طرح تعلیمی غلام بھی ہم ہوں گے۔ نظام تعلیم بھی ان کا ہوگا، نظام معیشت بھی ان کا ہوگا، نظام سیاست بھی ان کا ہوگا، جس کے نتیجے میں اس وطن کے اندر افراتفری پھیلے گی، بدامنی اور بے سکونی پھیلے گی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سودی نظام معیشت کے خاتمے کے لیے پہلا قدم تو اٹھائیں، اور اپنے جو اخراجات ہیں، اپنی عیاشیاں ان کو کم کریں۔ اب ہمارے جو حکمران ہیں وہ ان کی عیاشیوں پر بہت سارا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات، گورنر ہاؤس کے اخراجات اور ارکان پارلیمنٹ کے اخراجات کتنے زیادہ ہیں۔ تو 70 دنوں کے اندر جو اجلاس ہوئے ہیں ان پر 74 لاکھ خرچ ہوا ہے، اور 4.5 کروڑ سے زیادہ ان کی تنخواہیں بنی ہیں، اور اس طرح سفری اخراجات 17 لاکھ سے زیادہ ان کے اخراجات ہوئے ہیں۔ اس طرح یہ جو فالتو اخراجات ہیں اور عیش و عشرت کی چیزیں ان کو ہم ختم کریں، اور یہ جو ہم پر قرض ہے اس کو ہم پہلے ادا کریں، اس نظام معیشت کو ہم ختم کریں، تو تب جا کر ہمارے معاشرتی حالات بہتر ہو سکیں گے، ہم امن اور سکون کی زندگی بسر کر سکیں گے، ہمارا یہ معاشرہ جنت کا معاشرہ وہ ہم اس کو بنا سکیں گے۔ تو سودی نظام معیشت ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے،
سود ایک کا لاکھوں کے لیے ہے مرگ مفاجات، سود ایک کا لاکھوں کے لیے ہے مرگ مفاجات۔